بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن رمضان کریم اور روزہ آنے والا ہے۔ روزے کے حوالے سے ہمیں مکمل طور پر اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ منقول مقولہ ہے کہ کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعون اللہ ستۃ اشہر ان یبلغہم رمضان، کہ صحابہ کرام رمضان کا 6 مہینوں سے انتظار کرتے تھے، دعا کرتے تھے یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ثابت ہے جو کہ ضعیف حدیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت نصیب فرما اور رمضان تک پہنچا دے۔ یہ ان حضرات کا شوق تھا استقبال رمضان کے لیے، کیونکہ رمضان میں جو خیرات، جو برکات، جو رحمتیں، جو اللہ کی طرف سے نعمتیں ملنے والی ہوتی ہیں، پھر جو مغفرت ہوتی ہے، پھر جو شب قدر ہوتی ہے، اس حوالے سے ان حضرات نے رمضان کا بہت اہتمام کیا۔ حتیٰ کہ ہمارے اسلاف میں جو ہمارے محدثین تھے، جو ہمارے مفسرین تھے، اس طرح بہت سے یعنی بلند پائے لوگ علم کے لحاظ سے، مرتبے کے لحاظ سے، معرفت کے لحاظ سے، ان سارے حضرات کا جو عمل رمضان کے حوالے سے ملتا ہے وہ عام 11 مہینوں کے حوالے سے بالکل مختلف ہے، کہ وہ رمضان میں صرف تلاوت اور نماز، اور فرماتے تھے کہ ھذا شہر القرآن، یہ تو قرآن کا مہینہ ہے۔ اور اسی لیے حضرت جبریل امین علیہ السلام رمضان میں تشریف لاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے، اور یہ بتانے کے لیے کہ رمضان جو ہے شہر القرآن ہے۔ اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اس سال 2 دفعہ دور کیا قرآن کریم کا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رمضان کے آنے سے پہلے، ابھی آنے والا ہے، شعبان چل رہا ہے، کچھ دن باقی ہیں، تو ابھی سے رمضان کی تیاری کریں۔ اب رمضان کی تیاری کیا ہے؟ تھوڑا سا ہم پہلے تو فرائض کی پابندی کریں، فرض نماز کی، جماعت کے ساتھ وقت میں نماز پڑھنا، اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ ہم تھوڑے سے روزے رکھیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ جب رمضان آئے تو ہمارے بہت سے جوہلا کہتے ہیں کہ ہمیں تو منہ بند کرنے کی عادت نہیں، ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، ہم بھوک اور پیاس برداشت نہیں کر سکتے۔ تو ابھی سے ٹریننگ کرو۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ تھوڑے سے اذکار، تھوڑی سی تلاوت، اور تھوڑے سے اپنے اوقات کی حفاظت، بازار میں کم جانا، اور اسی طرح فضول مجالس کو کم اٹینڈ کرنا، اس پر تھوڑا سا آپ توجہ دیں اور اس پر پریکٹس کریں، تاکہ رمضان آئے تو ہمارے لیے آسانی ہو۔ ہم نے جو پریکٹس کی ہے رمضان سے پہلے استقبال رمضان کے لیے، ان اعمال کو جو رمضان میں ہمیں کرنا چاہیے ان پر ہمیں تھوڑی سی پریکٹس کرنی ہوگی، تھوڑا سا اس سے تجربہ کرنا ہوگا، تاکہ رمضان جب آئے تو ہم پہلے دن سے، جیسے حدیث میں آتا ہے اولہ رحمہ و اوسط مغفرہ و آخر عتق من النار، اس کی توجیہ بعض علماء نے یہ بتائی ہے کہ جو لوگ پہلے سے تیار ہوتے ہیں وہ پہلے عشرے سے ہی رحمت کے مستحق بنتے ہیں اور خوب اللہ کی نعمتیں لوٹتے ہیں۔ وہ اوسط مغفرہ، اور بعض حضرات جو ہیں وہ پہلے عشرے میں جو پہلے سے تیار نہیں ہوتے ہیں، پہلے عشرے میں اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، تو دوسرے عشرے میں وہ اس قابل بنتے ہیں کہ وہ اللہ کی رحمتوں اور مغفرتوں سے پوری طرح استفادہ کریں۔ اور بعض ہوتے ہیں جو پہلے عشرے میں بھی ایسے ہی گزر جاتے ہیں، دوسرے میں اپنے آپ کو بناتے ہیں، کچھ پہلے عشرے میں، کچھ دوسرے میں، اور تیسرے عشرے میں وہ اس قابل بنتے ہیں کہ وہ مکمل طور پر اللہ کی رحمتوں سے خوب جی بھر کے لطف اندوز ہوں۔ تو اس لیے ہمیں رمضان کی تیاری میں یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے منہ کی حفاظت کریں، اپنی زبان کی حفاظت کریں، اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، اپنے نفس کی حفاظت کریں، ان سب کو کنٹرول کریں، اور رمضان میں پھر مکمل طور پر پہلے دن سے روزہ رکھیں، تلاوتیں کریں، ذکر کریں، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے جتنے اعمال ہیں، صدقہ خیرات کریں، اسی طرح غریبوں کی کا بھی خیال کریں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو ایک مسکین کو روزہ افطار کراتا ہے، من فطر صائما، ایک روزے دار کو
تو کانت لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار، تو اس کے لیے گناہوں کی معافی کی اور بخشش کا اعلان ہے اور جہنم سے آزادی کا اعلان ہے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم میں سے ہر ایک کی اتنی گنجائش نہیں ہے، تو ہم کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا یہ ثواب اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیں گے جو ایک کھجور سے افطاری کرائے، ایک گھونٹ پانی یا لسی سے افطاری کرائے، البتہ جو کسی کو پیٹ بھر کے افطاری کرائے تو اس کو اللہ تعالیٰ اپنے پانی میں سے ایسا پانی پلائیں گے کہ اس کو پھر جنت جانے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ تو اب کوشش کریں کہ رمضان سے پہلے ہمیں رمضان کی جو رحمتیں، جو برکتیں، جو انعامات ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں جو تیاری کرنی چاہیے وہ تیاری ہم کریں، تاکہ رمضان آتے ہی ہم اپنے اعمال میں لگ جائیں اور انشاءاللہ ہماری مغفرت کا بندوبست ہو۔